یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نیا مضمون شروع کر رہے ہیں۔ یہاں مومنین کو جہاد کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے، اور جو لوگ جہاد کی طرف نہیں بڑھتے اور ان کے لیے جن کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، ان کو دنیا کی اہمیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات یاد دلائے جا رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا جب، قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے، انفرو، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اب دیکھیں یہاں اگر ہم اردو کے حساب سے دیکھیں تو نفرا، انفرو یعنی فرار ہو جاؤ، لیکن سیاق اور سباق سے جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو یہاں معلوم ہوگا نکلو، انفرو، نکلو اللہ کی راہ میں۔ لیکن اگر ہم ہر چیز کا ترجمہ اپنے حساب سے اردو کے حساب سے دیکھیں تو پھر یہاں ہوگا کہ فرار ہو جاؤ۔ تو ہر جگہ دیکھا جاتا سیاق اور سباق کیا ہے۔ فرمایا انفرو، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں۔ سبیل راستے کو کہتے ہیں۔ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راہ میں نکلو تو تم کیا کرتے ہو، ثاقلتم الی الارض، تم زمین کی طرف جھکے جاتے ہو، زمین پر بوجھل ہوئے جاتے ہو۔ ثاقلہ یعنی ثقیل، بوجھل ہونا، تو تم زمین ہی کی طرف جھکے جاتے ہو، زمین ہی کی طرف بوجھل ہوئے جاتے ہو، اس سے چپکتے ہو۔ اور رضیتم، کیا تم راضی ہو، بالحیات دنیا، دنیا کی زندگی پر، من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں۔ اب یہاں من جو ہے آپ ترجمہ کریں گے دوسری جگہوں پہ تو من کے معنی سے ہیں، لیکن یہاں من آیا ہے تو سیاق اور سباق کے حساب سے دیکھیں گے تو یہاں من جو ہے وہ تقابل کے لیے آیا ہے کہ تم، اور رضیتم بالحیات دنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو آخرت کے مقابلے میں۔ تو یہاں جو ترجمہ ہم کریں گے آخرت کے مقابلے میں، لیکن اگر لفظی ترجمہ کرنے جائیں گے تو آپ کبھی بھی اس ترجمے کو، اس مفہوم کو نہیں پہنچ سکتے جو قرآن کا مقصد ہے۔ اور رضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم راضی ہو دنیا کی زندگی میں، من الآخرہ، آخرت سے، کوئی ترجمہ نہیں بنے گا۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے سیاق اور سباق ضروری ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا ہے، اب اسے کہیں کہ روکو مت جانے دو، یعنی روکو مت جانے دو، اس کا مطلب ہم اس کو کہہ رہے ہیں روکو مت جانے دو، لیکن یہی جملہ ہم یوں کہیں روکو مت جانے دو، الفاظ وہی ہیں، الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، ایک طرف اس کو نہیں کی جا رہی ہے کہ اس کو نہ جانے دو، دوسری طرف کیا کہا جا رہا ہے، روکو مت جانے دو، یعنی اس کو اجازت دی جا رہی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں سیاق اور سباق سے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ نہیں جی یہ معنی ہے، اس کا، اس لفظ کا یہی معنی ہے، تو من کے معنی سے ہیں، لیکن اگر ہم یہاں سے معنی لیں گے تو کبھی بھی یہ ترجمہ نہیں بنے گا جو اس کا مقصود ہے۔ اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں، تو یہاں من جو ہے وہ اس کی مقابلے کے لیے آیا ہے، یہاں من کے معنی سے نہیں ہوگا۔ فما، پس نہیں ہے، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی یہ متاع، فی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، الا مگر قلیل، یہ تھوڑی ہے۔ یہاں دیکھیں یہاں فی بھی جو ہے وہ مقابلے میں آئے ہیں۔ فی کے معنی ویسے کیا ہے، اندر، عربی میں اگر آپ فی کے معنی دیکھیں گے تو اس کا معنی وہ اندر، لیکن یہاں پھر جملے کا جب ہم جملے کو ملائیں گے تو چونکہ
قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ مولوی کہتے ہیں، کہیں کہیں یہ بات صحیح کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف اور نحو کو بھی دیکھیں، کیونکہ نحوی ترکیبات سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا. لیکن ایک عام آدمی کو نحو کا کیا معلوم؟ عام آدمی جو ہے اس کو نحوی ترکیب تو نہیں کر سکے گا. اس لیے بہتر ہے کہ قرآن کو اس کے سیاق اور سباق سے دیکھیں، اور ایک ایک لفظ قرآن کا جو ہے معنی کے حساب سے دیکھیں گے تو جدا ہوگا. لیکن جب ہم اس کو اس کے سیاق اور سباق سے دیکھیں گے تو اس کے معنی جو متفرق ہو جائیں گے. اس لیے قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کس طرح؟ سیاق اور سباق سے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو قوت دے، استطاعت دے، آپ صرف و نحو کو بھی دیکھیں، لیکن یہ ہر بندے کی، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، وقت لگانا پڑتا ہے. یہ جو مولوی مدرسے میں 8-8 10-10 سال لگاتے ہیں تو وہ یہ چیزیں سیکھتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے یہ سیکھ کر بھی قرآن کو نہیں سمجھتے. وہ اپنے بڑوں کی باتیں ہی آگے پیش کیے جاتے ہیں. ان کے نظر میں قرآن کا جو مفہوم ہے وہ نہیں ہوتا. ان کی نظر میں وہ ہوتا ہے کہ جو ان کے بڑوں نے کہہ دیا، یا جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے. اصل میں ان کو سکھایا تو اسی لیے جاتا ہے کہ وہ عربی کو سمجھیں، سیکھیں، لیکن وہ نہیں سیکھ پاتے. تو فرمایا کہ پس فما متاع الحیات الدنیا، پس جو متاع ہے دنیا کی، دنیا کا یہ جو تھوڑا سا سامان ہے، فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں الا قلیل، یہ نہیں ہے مگر یہ تھوڑا سا ہے. الا تنفروا، الا تنفروا. اب دیکھیں یہاں یہ جو الا ہے، اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ ان لا، لیکن نون یہاں سائلنٹ ہو گیا تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ الا. اگر تم نہیں نکلو، الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم، تو وہ عذاب دے گا تمہیں، عذابا علیما، عذاب دردناک. اگر تم اللہ کے راہ میں نہیں نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ، اور وہ تبدیل کر دے گا، قوماً، دوسری قوم کو، غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہوگی. یعنی اگر تم اللہ کے راہ میں نہیں نکلو گے، تم یہ سمجھتے ہو کہ جی ہم ہی اللہ کے دین کا کام کریں گے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ کام نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ وہ صحابہ کرام سے مخاطبت ہے. اس کے بعد تمام مومنین سے بات خطاب کی جا رہی ہے کہ الا تنفروا، کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو یعذبکم عذابا علیما، وہ تمہیں عذاب علیم سے عذاب دے گا، دردناک عذاب دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ، اور تبدیل کر دے گا، قوماً، دوسری قوم کو، غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہوگی. وَلَا تَضُرُّوهُ، اور تم اسے ضرر نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ کو تم نقصان نہیں پہنچا سکتے. شیئا، ذرہ برابر بھی تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. واللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ان صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے یہ بات پھر تمام مومنین کے لیے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں نکلو. تمہارا کام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں نکلنا، اس کے دین کا کام کرنا، جہاد کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا. لیکن اگر تم یہ سمجھو کہ ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کرتے، جیسے اس وقت ساری مسلم دنیا نے سمجھ رکھا ہے کہ چھوڑو جی یہ جنگ جدال میں کیا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کلمہ جو ہے وہ چاہے گا تو کر لے گا. تو اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کو بلند کر دے گا، وہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا. الا تنصروہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے اس کی، کس کی؟ اس رسول کی. فقد نصرہ، تو یقیناً مدد کرے گا اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ فقد نصرہ اللہ، کہ تحقیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نبی کی مدد کرے گا. اس وقت کو یاد کرو کہ جب اخرجہ الذین، جب اس رسول کو نکالا ان لوگوں نے، کفروا، جو کافر تھے، انہوں نے اس کو بستی سے نکالا، مکہ سے نکالا. ثانی اثنین، اور وہ ان کے ساتھ ایک دوسرا بھی تھا، دو میں سے ایک دوسرا بھی تھا. یعنی کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. کہ جب ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مجبور کر دیا کہ وہ مکہ سے نکلیں. اب وہ معاملہ یہ تھا کہ تمام لوگ تو مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے. اب یہ چند لوگ رہ گئے تھے، یا تو ان کے پاس سامان نہیں تھا نکلنے کا، یا کچھ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو والے تھے کہ انتظار کرو کیا ہوتا ہے، یا پھر کچھ مجبور لوگ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس وقت تک نہیں گئے تھے. اب معاملہ یہ تھا کہ ان کو یہاں سے نکلنا تھا. اب یہ نکلے ہیں لیکن یہ مدینہ کی طرف نہیں گئے. رات کے اندر جب انہوں نے سازش تیار کی کہ آج رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہے،
اور اس سازش کی جب بنک نبی علیہ السلام کو ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات وہاں سے نکلنے کا ارادہ فرما لیا، اور ساتھ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو انہوں نے بجائے مدینہ جانے کے دوسری راہ لے لی، کیونکہ ان کا گمان تو یہی تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگیں گے بھی تو کہاں جائیں گے، کیونکہ سارے لوگ مدینہ گئے۔ تو جب انہوں نے رات کو دھاوا بولا ہے تو بستر پر علی رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا محمد کہاں ہے، کہ محمد تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ پیچھا کرو ان کا۔ اب وہ پیچھا کیا انہوں نے، اور کچھ دور تک تو یہ گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ مدینہ کی طرف قدموں کے نشان جو ہے وہ مٹ گئے، اور آگے جا کر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے قدرت یہ ہوئی کہ بارش شروع ہو گئی اور وہ قدموں کے نشان بھی مٹ گئے، اور ان کو پھر معلوم نہیں ہوا کہ یہ لوگ کہاں گئے، وہ پھر کچھ لوگ ادھر گئے کچھ ادھر گئے، تو یہ اذ فی الغاری، پھر جب یہ دونوں غار میں تھے، اب جب یہ غار کے دہانے پر پہنچے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ یہ یہاں پہنچ گئے اور اب یہ ہمیں دیکھ لیں گے، اگر کسی نے جھانک کر دیکھا تو ہم مارے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ رہے ہیں اذ یقول لصاحبہ، جب کہا اس نے اپنے صاحب سے، اپنے مصاحب سے، اپنے ساتھ والے سے، اپنے دوست سے کہا لا تحزن، غم نہ کر، غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ایسا کر دیا کہ انہیں محسوس ہی نہیں ہو کہ یہ غار ثور میں جو ہے وہ نبی علیہ السلام چھپے ہوئے ہیں۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، پس نازل کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس رسول پر اپنی طرف سے سکینہ، علیہ اس کے اوپر، وَأَيَّدَهُ اور مدد کی اس رسول کی، بِجُنُودٍ ایسے لشکر سے، لم تروہا جس کو وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، وجعل اور بنایا اس نے، کلمت الذین بات کو ان لوگوں کی، کفرو جو کافر ہیں، سفلا نیچا کر دکھایا ان کی بات کو، کہ وہ تو کہتے تھے کہ ہم آج اس کو چھوڑیں گے نہیں، آج قتل کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی مدد کی ایسے لشکروں سے۔ اب وہ لشکر کیا تھا؟ بارش ہو گئی۔ لشکر سے مراد نہیں کہ جناب کوئی ہتھیار بند لوگ آ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کے لشکر سے مراد ہے کہ وہ کس طرح سے مدد کرتا ہے، بادل آ گئے، بارش ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، ان کی نظر نہیں پڑی، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سامنے ہوتا ہے اور اس کو نظر نہیں آتا، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد ہوتی ہے، تو یہ اس کے لشکر ہیں۔ وَأَيَّدَهُ اور وَكَلِمَةُ اللَّهِ اور اللہ سبحانہ وتعالی کا جو کلمہ ہے، هِيَ الْعُلْيَا وہ بلند ہے، وہی برتر ہے، واللہ عزیز الحکیم اللہ سبحانہ وتعالی زبردست اور حکمت والا ہے۔ انفرو نکلو، خفافن ہلکے ہو، وثقالن یا بوجھل، یعنی تمہارے پاس سر و سامان ہے یا نہیں ہے، تم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو یا نہیں رکھتے۔ اب یہاں تبوک کا معاملہ آ رہا ہے، پہلے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پس منظر پیش کیا، اب ان کو تبوک کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ اب یہ فائنل جو ہے وہ جنگ ہے، اس جنگ میں اگر تم جیت گئے تو سمجھو کہ اب یہ، اور یہ فائنل جنگ تھی کس سے؟ قیصر سے، قیصر روم سے، اور قیصر روم جو اپنی پوری تیاریوں کے ساتھ آ رہا تھا جنگ کے لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کو ترغیب دے رہا ہے انفروا خفافا او ثقالا، اب نکلو اللہ کی راہ میں، ہلکے ہو یا بوجھل، اللہ کی راہ میں نکلو، اب تمہیں فائنل ایک راؤنڈ کرنا ہے، اگر یہاں تم کامیاب ہو گئے تو تم کامیاب ہو، اور اگر یہاں پستی دکھا دی تو سمجھو تم پست ہو گئے۔ وجاہدوا اور جہاد کرو، باموالکم اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسکم اور اپنی جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ اب اس وقت جو ہے صحابہ کرام سب کے سب تیار تو نہیں تھے، کسی کے پاس کچھ تھا کسی کے پاس نہیں تھا، بعض صحابہ ایسے تھے جن کے پاس سواریاں نہیں تھی، بعض ایسے تھے جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا، بعض ایسے تھے کہ جو لاغر اور کمزور تھے، لیکن یہاں آرڈر یہ ہے کہ سب کو نکلنا ہے، سوائے بوڑھوں کے، بچوں کے اور خواتین کے، سب جائیں گے، کوئی مدینہ میں باقی نہیں رہے گا جو مومن ہوگا۔ اب معاملہ یہ فصل تیار ہے، کھجور کی فصل بالکل تیار ہے کہ
پکنے کو ہے، راہ میں چلنا ہے، راستے میں گرمی شدید، انتہائی شدید گرمی کا موسم، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان ہے کہ نکلو۔ اب یہاں امتحان ہے، لو کان عرضا قریبا، اگر یہ ایسا سفر ہوتا جو قریب کا ہوتا تو یہ ضرور اپنے آپ کو پیش کرتے سفرن سفر کے لیے، قاصدا لتبعوا کا، تو لیکن یہ چونکہ دور تھا تو یہ کبھی آپ کی اتباع نہیں کریں گے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن یہ دور ہے اس لیے ان پر یہ بڑا ناگوار گزر رہا ہے یہ سفر۔ وَسَيَحْلِفُونَ، اور یہ ضرور بالضرور حلف اٹھائیں گے، قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، لَوْ اسْتَطَعْنَا، کہ اگر ہم استطاعت رکھتے، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکلتے۔ منافقین کی بات ہے، کیونکہ منافق تو جانے کو تیار نہیں تھے، اور بلکہ مومنین سے کہتے کہ بھائی ایسی گرمی میں جاؤ گے، یہاں فصل تیار ہے اور تم اس کو چھوڑ کر جاؤ گے، اور اسی پر تو تمہارا پورے سال کا دار و مدار ہے، اگر آج تم نے جو ہے اس فصل کو چھوڑ دیا تو پھر پورا سال کیا کھاؤ گے؟ کھجوریں تیار ہیں اور تم جا رہو۔ تو یہ مالک فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں عنقریب یہ ضرور قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ لو استطعنا، کہ اگر ہم استطاعت رکھتے، لخرجنا معکم، تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکلتے، یہلکون انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، واللہ یعلم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے، انہم، کہ بے شک یہ، لکاذبون، یہ ضرور بالضرور جھوٹے ہیں، یہ پکے جھوٹے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر